السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے کہ جس کو اللہ نے ساری کائنات کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کتاب کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عز پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ وہ قوم جس نے کائنات کے انسانوں کو انسانیت سے روشناس کروایا، وہ قوم جس نے اقوام کو جینے کا سلیقہ سکھایا، آج وہ قوم اتنی بد نصیب کیوں ہے؟ کبھی ہم نے غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اور اس کا سبب ہے کہ ہم کائنات میں آج انتہائی بد نصیبی کا شکار ہیں۔ مکہ کے بدوؤں میں جب قرآن نازل ہوا تو صحرا میں بھٹکنے والے لوگ قرآن سے وابستہ ہوئے۔ اس سے وابستگی کے بعد وہ اس مرتبہ اور مقام پہ پہنچے کہ تمام قوموں نے زندگی کی رہنمائی اس قوم سے حاصل کی۔ آج بد نصیبی کا سبب یہ ہے کہ ہم اس دستور العمل، اس کتاب کو پس پوش ڈالے ہوئے ہیں جس کتاب نے کائنات میں ہماری شناسائی کروائی تھی۔ قرآن وہ ضابطہ حیات ہے کہ ایسی کتاب اللہ نے اس سے پہلے نازل نہیں کی۔ اللہ اس قرآن کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا سبق ہے، یہ اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، اور اگر کائنات میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو پڑھا جائے مردے کلام کرنا شروع کر دے تو یہ قرآن ہے۔ اللہ کے یہ فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف حروف و الفاظ کی جمع ترتیب نہیں بلکہ انسانوں کی رہنمائی کرنا مقصود تھا کہ اگر یہ قرآن ان چیزوں پہ ایسا اثر کر سکتا ہے تو آخر تم کون ہو جو اس سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ نتیجہ نہیں دکھاتے جو نتیجہ یہ قرآن پیدا کرنا چاہتا تھا۔ ایک ایسی کتاب تھی جس کو کائنات میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے ان مخاطب لوگوں کو
جو کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف اعتراض کرتے تھے، اس کے کلام اللہ ہونے سے انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کا اللہ سے تعلق ہونے سے انکار کرتے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو کہا، اور یہ لوگ پتہ کون ہیں؟ عرب کے لوگ خود کو عرب کیوں کہتے ہیں اور دوسروں کو عجمی کیوں کہتے ہیں؟ عرب کا مطلب ہے قوت گویائی کا مالک، یعنی جتنی بات وضاحت کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ ہمارے مقابلے میں گونگے ہیں۔ اللہ نے یہ دعویٰ رکھنے والے لوگوں کو قرآن کے لیے چیلنج کیا کہ سنو، ان کنتم فی ریب مما انزلنا، اگر تمہیں شک ہے اس کے متعلق، مما انزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، جو ہم نے قرآن کی صورت میں اپنے بندے پہ اتارا ہے، عربی زبان میں ہے، اور تم وہ لوگ ہو جنہیں زوم ہے، مان ہے کہ ہم سے زیادہ فصاحت و بلاغت کوئی نہیں رکھتا، اس قرآن کا مقابلہ کرو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیے، اور تمہیں تمام عرب کے لوگوں کو چیلنج ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اس کتاب کی ایک سورت کی مانند سورت لاؤ، فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تمام لوگوں کو اکٹھا کر لو اور اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ کے علاوہ سب کو بلا لو کہ اللہ اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں، اکثر اوقات میں کہتا ہوں کہ عرب کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، نظر اور نیاز دیتے تھے اللہ کے نام کی، باقاعدہ اللہ کا حصہ نکالتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے جن کو ہم معبود اور الہ کہتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریزی یہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مالک ہیں، مختار ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، بلکہ اس لیے ان کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی تصور تھا ان لوگوں کا، اور وہ اللہ کے لیے نکال سکتے، کہا تمام معبودوں کو لاؤ، کوئی معبود تمہارا پیچھے نہ رہ جائے سوائے اللہ کے، تو لاؤ اس کتاب جیسی کوئی صورت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور جب عرب کو یہ چیلنج کیا تو اس چیلنج کے بعد وہ خاموشی سے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے بڑے بڑے اہل علم، اہل زبان، فصاحت و بلاغت کے تاجدار اکٹھے کیے کہ قرآن کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قرآن جیسا کلام پیدا کرنا چاہتے تھے، آخر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ قرآن جیسا کلام پیدا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں لکھ سکتے۔ پھر اللہ نے یہ چیلنج یہاں تک نہیں رکھا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، انسان ہی نہیں جنوں کو بھی اکٹھا کر لو، یعنی شعور رکھنے والی مخلوق، زبان رکھنے والی مخلوق، علم رکھنے والی مخلوق، انسان اور جن اکٹھا ہو جائیں، الان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسی کتاب لا کے دکھائیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم بعضا ظہیرا، فرمایا انسان ہی نہیں،
ان کے ساتھ جن بھی مل جائیں تب بھی وہ قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے اور نہ قرآن جیسا کلام لایا جا سکتا۔ اللہ نے ایسی کتاب مسلمان کو دی، ایسا دستور مسلمان کو دیا کہ جس جیسا اس کائنات میں نہ تخلیق پایا اور نہ تخلیق پا سکتا ہے۔ چیلنجن اللہ نے کہا۔ اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں، کسی کتاب کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں ایسا کلام لاؤ۔ اگر آسمان سے آنے والی کتابوں میں کسی کتاب کے لیے یہ چیلنج کیا ہے انسانیت کو اور جن کو، تو وہ صرف محمد الرسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن ہے۔ وہ کتابیں جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئیں، اللہ نے انسان کو پابند کیا کہ ان کتابوں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کا نفاذ کرنا ہے، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، اس کی تعلیم کو عام کرنا ہے اور اللہ کی اس کتاب کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ نے ان انسانوں کو حکم دیا جو ان کتابوں سے متعلق تھے، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کسی بھی کتاب نے اپنی اصل حالت میں 100 سال تک نہیں نکالا۔ تورات بگڑ گئی، زبور بگڑ گئی، انجیل بگڑ گئی، اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کے سپرد کیا تھا کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی تعلیم کو عام کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ لیکن 100 سال تک کوئی کتاب اپنے اصل وجود میں موجود نہ رہی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن اتارا کہ لو یہ تمہارے لیے ہے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول منتخب کیا اور ارشاد فرمایا یہ رسولوں اور نبیوں کی آخری کڑی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن آ گیا، اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن ساتھ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج سے پہلے آسمان سے آنے والا کلام، آسمان سے آنے والی تعلیم، آسمان سے آنے والا ضابطۂ حیات میں نے تمہارے سپرد کیا تھا۔ اس قرآن کو نازل کر رہا ہوں، انسانوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس قرآن کی میں حفاظت کروں گا۔ آج نازل ہوا، قیامت تک رہے گا۔ کسی کی طاقت، ہمت اور کسی کی جرت نہیں کہ اس قرآن میں کوئی کمی بیشی پیدا کر سکے۔ 1450 سال کے قریب قرآن کو نزول پائے ہو گیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا فلاں حرف پہ زبر تھی اب زیر ہے، فلاں پہ پیش تھی اب زبر ہے۔ جس پہ پیش تھی آج بھی پیش ہے، جس پہ زیر تھی آج بھی زیر ہے، جس پہ زبر تھی آج بھی زبر ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت تک کائنات کی کوئی طاقت اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتی۔ ایسا کلام نبی رحمت محمد رسول اللہ کو دیا اور اس کے لیے منتخب کیا ہمیں۔ میں نے اس کیا ہے ہماری تباہی کا سبب کیا ہے؟ آج تمام اقوام میں اگر کم تک کوئی انسان نظر آتا ہے، بے بس نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے، تو وہ اس قرآن سے تعلق رکھنے والا، اور قرآن سے تعلق رکھنے والوں نے عرب کے صحرا سے اٹھ کے دنیا
کے بڑے بڑے پڑھے لکھوں پہ حکمرانی کی، اس کا سبب قرآن تھا۔ اور آج اگر ترقی یافتہ دور میں، جدید دور میں اس کے حامل ذلیل و خوار ہیں، تو اس کا سبب وحد یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا۔ کوئی اس کی طرف دیکھے، اس کو پڑھے، اس کے حالات کو جانچے اور پرکھے، پتہ لے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیا رہنمائی کی قرآن نے، اور ہمیں کیسی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آئے، دیکھے، پڑھے تو احساس ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں، کیسی کتاب ہمارے پاس ہے، اور یوں دنیا میں ذلت و نکبت کی زندگی ہم بسر کریں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تمہیں دی ہے، لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، توجہ دینے والے کے لیے، اس کی طرف دھیان دینے والوں کے لیے ایسی کتاب ہے کہ کائنات میں اس سے تعلق رکھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ کا دعویٰ ہے۔ تو پھر آج مسلمان اتنے بد نصیب کیوں ہیں، اتنے محروم رحمت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سے بہت دور ہو گئے۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ترغیب دلانے کے لیے اس کے سامنے ایسی چیزیں رکھی کہ تھوڑا سا اپنے ساتھ نیکی کرنے والا، اچھائی کرنے والا قرآن سے کبھی بیگانہ نہیں ہو سکتا۔ اس ترغیب کا سبب کیا تھا کہ قرآن سے تعلق رکھنے والے قرآن کو جانیں، اس کے آنے کا سبب کیا ہے، یہ کیا کہتا ہے، کیسی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے، ان لوگوں کو احساس ہو جائے۔ لیکن بدنصیبی اس بات کا احساس دور دور بھی نہیں ہے۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرمائے، ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اس قرآن سے تمہارا تعلق ہے، تمہیں علم ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن سے تعلق کی بنا پہ اللہ انسان سے کس طرح تعلق پیدا کرتا ہے۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قرآن پڑھنے والا جو قرآن بڑی سمجھداری سے پڑھتا ہے اور آسانی سے، وہ قرآن پڑھتا ہے، پڑھتے چلے جاتا ہے، اٹکتا نہیں اور رکتا نہیں۔ قرآن اس کے دل پہ بھی اثر کرتا ہے، دماغ پہ بھی اثر کرتا ہے، اس کو احساس ہے کہ قرآن ہے کیا۔ اس طرح وہ پڑھتا ہے، لگاتار پڑھتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ انسان معزز فرشتوں، عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ جو انسان قرآن کو محبت سے پڑھتا ہے، پیار سے پڑھتا ہے، اس کو احساس ہے کہ قرآن ہے کیا، قرآن کے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں اور اس کا مقصود اس کے دل و دماغ پہ حکمرانی کرتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے۔ ما صفات الکرام البررہ، فرمایا معزز باوقار فرشتوں کے ساتھ ہوگا یہ انسان۔ اور یہی نہیں فرمایا بلکہ ارشاد میں ایک تو یہ ہے نا جو تیزی سے پڑھتا ہے، اٹکتا نہیں، پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن رک رک کے پڑھتا ہے۔ وہ قرآن پڑھتا ہے، علیہ شاقن، کہا قرآن پڑھنا اسے مشکل نظر آتا ہے، پڑھتا ہے، رکتا ہے، اٹکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احساس کیا کہ ہو سکتا ہے جو قرآن کو اس طرح پڑھتا ہے
اس کے دل میں شیطان کہیں یہ وسوسہ ڈال دے اور تجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، رک رک کے پڑھتے ہو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہو، ادائیگی صحیح نہیں، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے نا لہو اجران، قیامت کو اللہ قرآن پکڑے کا دگنا ثواب دے گا سب میں۔ وہ آدمی جو قرآن پڑھ نہیں سکتا، اس کے قرآن پڑھنے میں مشکل ہے، پریشانی ہے، قرآن اس کے سخت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم سن لو، یہ شخص جو اس سے محبت رکھتا ہے، اس سے پیار رکھتا ہے، پیار کی بنیاد پہ اٹکنے کے باوجود، رکنے کے باوجود، نہ آنے کے باوجود قرآن پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اللہ اتنا اس پہ خوش ہوتا ہے دوسرے پڑھنے والے سے دگنا اجر دیتا ہے اس کا۔ یعنی وہ خوش نصیب تو سفرن کرامن بررہ ہے نا، اور یہ کوئی کم نصیب نہیں۔ فرمایا قرآن سے تعلق رکھنے والا انسان کیسا ہی ہو اللہ کے نزدیک خوش نصیب ہے، اللہ اس کو اتنے اجر سے نوازیں گے کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ترغیب دلائی جائے، اس کو احساس دلایا جائے کہ قرآن سے ناآشنائی، قرآن سے دوری، قرآن سے ہراس تیری تباہی کا سبب بن جائے گا، اور قرآن سے قربت تیری آخرت کی آبادی کا سبب بن جائے۔ دیکھنا، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہم اس قرآن سے اس طرح محبت رکھتے ہیں، یوں پیار رکھتے ہیں، یوں تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے اس تعلق سے آسمان پہ عرش عرش کر اٹھے۔ مسلمان تو قرآن سے عقیدت، تعلق، محبت کیا اور بغیر محبت کے بھی پڑھ نہیں، قریب ہی نہیں پھٹکتے۔ زور لگاؤ، ان کو کہو، اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے اس کی آبادی کے لیے قرآن سے تعلق ضروری ہے، لیکن سنتا کوئی نہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی خیال نہیں کرتا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن تمہارے لیے آخرت میں بلند و بالا مقام پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی ترغیب دلاتے ہیں، من قرأ حرفا من الکتاب، جو آدمی ایک حرف کتاب سے پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن ایک نہیں، 10 کے ہم پلہ۔ یعنی جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، ارشاد فرمایا 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرفن، میں نے یہ کہتا کہ الف لام میم جو ابتدا میں ہے، پہلے سمارے کی سورت بقرہ کی ابتدا، کہا اللہ کے نبی نے، میں نہیں کہتا الف لام میم حرفن کہ الف لام میم حرف ہے، فرمایا نہیں، بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آپ غور فرمائیں، 6666 آیات ہیں قرآن کی، اس کے حروف کتنے ہیں؟ 3,22,670 قرآن کے حروف ہیں، اور وہ خوش نصیب جو قرآن پڑھتا ہے عقیدت سے، پیار سے، اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کی عقیدت کی انتہا ہے کہ وہ ہر روز قرآن کھولتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی نگاہیں قرآن پہ پڑتی ہیں، محبت سے، شوق سے اس کو اٹھاتا ہے۔ 3,22,670 حروف ہیں، اور اگر اس کو 10 سے ضرب دی جائے
تو 32,26,700 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں جو ایک بار قرآن پڑھتا ہے۔ ایسے خوش نصیب کائنات میں تم ہو۔ کوئی کتاب، آسمان سے آنے والی تمام کتابیں انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام ہے، لیکن جو رحمت وابستہ قرآن سے ہے آنے والی کسی کتاب سے نہیں۔ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کسی کتاب میں کہ اللہ نے یوں ترغیب دلائی ہو کہ اس کتاب کی طرف انسان متوجہ ہو، اس لیے کہ اس کی طرف توجہ سے ہمارا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد نصیبی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین اور خوش نصیب ترین، بہترین خوش نصیب بڑے بخت والا وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ دوسرے الفاظ میں افضلکم، تم میں بہترین افضل و اعلیٰ شرف رکھنے والا انسان وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سکھاتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے۔ سیکھنے سکھانے والے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمام انسانوں میں افضل لوگ ہیں۔ کبھی غور کریں آپ، کیا اس قرآن کو سکھانے کے لیے آپ نے اپنی اولاد کو ترغیب دلائی ہے؟ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، آج اللہ کے گھر بے آباد ہیں اور برائی کے مقام آباد ہیں۔ آباد کرنے والا کون ہے؟ قرآن سے بے نیاز مسلمان کہلانے والا، قرآن کا باغی مسلمان کہلانے والا، اور 70% آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن سادہ ہی نہیں پڑھ سکتے، سادہ انسان نہیں پڑھ سکتے۔ 70% لوگ جو قرآن سادہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے معنی کو جاننا، مفہوم کو جاننا، مقصود کو جاننا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کچھ خوش نصیب ہی ہوگا جس کی توجہ اس طرف ہوگی، اور شاید بلکہ نہیں، آج جو بچے نوجوان میرے پاس پڑھتے ہیں ان میں ان کی پڑھائی میں ان کے ماں باپ کا کوئی کردار نہیں۔ اللہ نے ان کو راہ دی۔ کیا جواب دو گے قیامت کو جب رب نے پوچھا 1,24,000 انبیاء تمہیں دیے، مقصود یہ تھا تمہارا تعلق رب سے مل جاتا، تمہیں احساس ہوتا کہ اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور پھر سارے انبیاء کا تاجدار محمد کی صورت میں تمہاری جولی میں رکھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جواب دو گے وہاں؟ خیرکم افضلکم، دو الفاظ محمد رسول اللہ اسماعیل بھائی، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، اور سیکھنے والے طالب علم، سکھانے والا استاد، لیکن اس میں صرف استاد نہیں ہے، استاد متعلق نہیں، بلکہ قرآن سکھانے میں کردار ادا کرنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ خیرکم افضلکم، بہتر، افضل، مشرف وہ ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے۔ کیا افضلیت ہے اس میں؟ کیا شرف ہے اس میں؟ کس بنا پہ خیرکم، کس بنا پہ افضلکم؟ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قاری قرآن، حافظ قرآن، عام کی بات نہیں کرنے والی حافظ کہاں سے آ جائیں، مار مار کے ہلکان کر دینا اولاد کو، کالج جاؤ، سکول جاؤ، کالج اور سکول کی فیس ادا کرنی، اکیڈمی جاؤ، 1000 1,500 روپیہ اکیڈمی میں پڑھنے کی فیس دیتے ہیں مسلمان۔ اے اپنے اندر جھانکو، آج تمہیں اس بات کا احساس نہیں، جب احساس ہوا کائنات کے رب کی قسم فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔
تعلیم دلاؤ دنیا کی، لیکن دنیا کی تعلیم قرآن کی تعلیم کے زیر تحت ہونی چاہیے۔ قرآن پہلے، علم قرآن پہلے، فکر قرآن پہلے، دنیا بعد میں۔ جو خوش نصیب اس کو سمجھ جاتا ہے، جب اس کو اس اپنی خوش نصیبی سے سامنا ہوگا تو پھر وہ کہے گا کاش دنیا میں قرآن ہی پڑھتا رہتا اور قرآن ہی پڑھا رہتا۔ جب نتیجہ سامنے آئے گا، اب نہیں، اب تو ہمارے سامنے دنیا ہے، جائے گا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ایس پی بنے گا، صدر بن جائے گا، اور ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے ہمارے گھر میں لے آئے گا، اور پھر ہماری رخساروں میں خون جاری ہوگا کھا کھا کے پی پی کے۔ یہی احساس ہے، اس کا احساس نہیں، اس کا ادراک نہیں۔ جو قرآن پڑھ کے اللہ کے ہاں اس کی رحمتوں اور اس کی مہربانیوں کا محور بننا ہے، اس کا نہیں احساس۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری قیامت کے دن اللہ کے حضور آئے گا، یہ آ کے رحمان کے دربار میں کھڑا ہے کہ قرآن بھی آتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کا آنا، سورت کا آنا یا ایسی دوسری جو باتیں ہیں ان پہ غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ اور محمد رسول اللہ جو کہتے ہیں غور کی ضرورت نہیں، کیسے قرآن آئے گا، جسم ہوگا، وجود ہوگا، نہیں ہوگا، ثواب اس کا ہوگا، کیا آئے گا، یہ چھوڑو باتیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کیا ارشاد فرمایا، بس اتنی بات ہی ہے۔ فرمایا قرآن آئے گا، قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اپنے اللہ کے دربار میں ہوگا۔ قرآن آ کے کہے گا اللہ اس کو زیب و زینت سے، خوبصورتی سے اور اچھائی سے لد دے میرے اللہ، اور آج تک اگر اس کو اس کی خوبصورتی کا احساس ہو، اس کے زیب و زینت نظر آئے لوگوں کو، سبب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن اللہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے اللہ اس کو زیب و زینت سے اور اس کو خوبصورتی سے ایسا سجا، ایسا بنا، پتہ چلے یہ رب کا قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَيُلْبَسُوا تَاجَ الْكَرَامَةِ، جب قرآن یہ سفارش کرے گا نا، اور قرآن پڑھنے والے کی قرآن جب سفارش کرے گا قیامت کے ہاں، فَيُلْبَسُوا تَاجَ الْكَرَامَةِ، اس کو انتہائی باوقار بہترین قسم کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ اللہ سے درخواست کی، اللہ بہترین خوبصورت تاج پہنا دیں گے، قرآن کی تسلی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ بڑی خوبصورتی ہے، لیکن مزید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَيُلْبَسُوا حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، بہترین قسم کا لباس اسے پہنا دیا جائے گا۔ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ آپ دیکھیں، بیسیوں سینکڑوں کاریں ہونا، اس میں ایک سنوری ہوئی کار، بنی ہوئی کار، سجائی ہوئی کار جب کسی کو نظر آتی ہے وہ کہتا ہے یہ دلہا کی کار ہے۔ دلہا کی کار سینکڑوں کاروں میں نظر آتی ہے کہ یہ دلہا کی کار ہے، باراتیوں میں دلہا نظر آتا ہے کہ یہ دلہا ہے۔ اللہ اس کو محشر میں ایسی خوبصورتی، زیب و زینت سے نواز کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں پتہ چلے یہ اللہ کا قرآن حفظ کرنے والا انسان۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بہترین تاج پہنایا جائے گا اور بہترین کپڑے پہنائے جائیں گے، ایسا تاج،
ایسے کپڑے کہ انسان دور سے دیکھ کے کہے گا یہ اللہ کے قرآن کو حفظ کرنے والا انسان محشر میں. اس کو چھوڑو کہ اس روایت پہ بعض محققین نے گواہ ڈالا ہے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن حفظ کراتے ہیں، البس تاجن یوم القیامہ ذوہ احسن ضوء الشمس. یہ تو اس قاری کے لیے نا کہ دور سے پتا چلے گا یہ قرآن پڑھنے والا آدمی ہے. فرمایا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج سے اس کی روشنی اچھی ہوگی. لیکن یہ خوش نصیبی کس کے لیے؟ جو مسلمان ہے، جس کو قرآن کا احساس ہے، ادراک ہے جس کو کہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اللہ کا مقصود و مطلوب تھا، اگر وہ پورا کر لیا تو قیامت کے دن ایسی زیب و زینت ملے گی کہ لوگ حسرت سے قرآن کے حافظ کی طرف دیکھ رہے ہوں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد اور رشک کسی کے لیے جائز نہیں. ہاں قاری قرآن کے متعلق رشک کرنا جائز ہے. کاش جیسا یہ ہے ویسا میں بھی ہوتا. اور یہ قیامت کو پتہ چلے گا. ابھی اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اسکول میں سائنس کی تعلیم دلاؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، پاکستان سے باہر بھیجو کہ تعلیم حاصل کر لے. اور اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ ہی نہیں سمجھتا. اس لیے اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے. باپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہی، پاگل بن جاتے ہیں لوگوں کے سامنے. اور جو بڑا تعلیم یافتہ ہے آپ میں ماں باپ کا باغی، جو قرآن کا قاری ہے وہ اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے. اللہ یہاں ہی اجر دے دیتا ہے. قرآن پڑھانے والے کو، قرآن کی تعلیم دلانے والے کو، قرآن کی تفسیر پڑھانے والے ماں باپ کو یہاں ہی اجر مل جاتا ہے کہ جب ان کی نگاہ اپنے اس بیٹے کی طرف پڑتی ہے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں جی ماں باپ کے فضائل کے متعلق ایک خطبہ دو. میں نے کہا تمہارے خلاف دینا چاہیے، حق میں تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے بلکہ بدترین ہونا چاہیے. تم رب کے باغی، قرآن کے باغی، محمد کے باغی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن پڑھو پڑھو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، عاقبت بھی بہتر ہو جائے گی. تم نے خود ہی اپنے لیے یہ عذاب کھڑا کیا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک کپڑے پہن دیے، ایسے خوبصورت کپڑے کہ محشر میں نظر آتا ہے یہ قرآن کا حافظ ہے. قرآن پھر بھی شعر نہیں ہوتا. یا رب ارضا عنہ، پہلے کہا ایسا بنا کہ محشر میں پتہ چلے، دور سے کوئی جانے یہ قرآن کا حافظ ہے. پھر بھی شعر نہیں ہوتا. اللہ یا رب ارضا عنہ، اے رب اس سے راضی بھی ہو جا. ترمذی میں یہی الفاظ ہیں. المستدرک میں یہ بھی ساتھ ہیں کہ اللہ اپنے راضی ہونے کا اعلان کریں گے. ترمذی صرف یہ ہے ارضان ہو، اس سے راضی ہو جا. اور المستدرک میں ہے کہ اللہ راضی ہونے کا اعلان کریں گے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اقرا فرق کے فرمایا قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اقرا فرق کے قرآن پڑھتا جا، جنت میں درجات پہ چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ختم ہوگی تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہے. قرآن میں قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کو محبت سے پڑھنے والے کا مقام محل 6666 منزل ہے. اور بڑھیا اقرا ورقی پڑھ، اور فرمایا اس طرح پڑھ جیسے تو آہستہ آہستہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا. چڑھتا جا، جنت میں انبیاء کے محلات کے بعد جس کا اعلیٰ عرفہ بلند و بالا مقام نظر آئے گا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے قرآن کو حفظ کرتا ہے.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ اس طرف خیال کرو. یہ خیال کرنے والی بات ہے. بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو قرآن سے تعلق پیدا نہیں کرتا. اللہ کی قسم قرآن سے تعلق, قرآن سے رب, تھوڑا سا قرآن کی تلاوت انسان کی دنیا اور آخرت کی ضمانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, صحابی آئے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی آج رات ایک عجیب معاملہ ہوا ہے. فرمایا اسید وہ کیا عجیب معاملہ ہوا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا سورۃ بقرہ. اللہ کے نبی میرے گھوڑے نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی. باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا, اس کے ساتھ میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا. اس نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی. میں نے قرآن پڑھنا ختم کر دیا. زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا. اب کوئی خرمستی نہیں, اب کوئی چھلانگیں وانگیں نہیں. میں نے پھر شروع کر دیا. اللہ کے نبی میرا گھوڑا پھر چھلانگیں مارنا شروع کرتا ہے, اچھلنا شروع کرتا ہے. پریشان ہو کے میں نے قرآن بند کر دیا, پڑھنا بند کر دیا. گھوڑا پھر خاموش. اللہ کے نبی میں نے پھر شروع کر دیا. میرا گھوڑا پھر چھلانگیں مارتا ہے, ہنہناتا ہے. اللہ کے نبی میں پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریب پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی میں باہر آیا. باہر آ کے میں نے اپنے بیٹے کو جدا کیا. آسمان کی طرف میری نگاہ گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کی سی ایک ٹکڑی ہے اور اس میں چراغ جل رہے ہیں. اللہ کے نبی آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسید کاش تم قرآن پڑھتے رہتے, کاش تم قرآن پڑھتے رہتے. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا یہ تیری آواز سننے سے, قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے, اور اگر تو پڑھتا رہتا ینظر الناس الیہا ولا تتوارا منہم, صبح لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے, فرشتے چھپتے نہ ان سے. قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے, جس مقام پہ پڑھا جاتا ہے, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. لیکن ہمیں اس بات سے کیا, اور شیطان کا داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. شیطان تو بسیرا کرتا ہے ہمارے گھر میں, نیٹ لگے ہوئے ہیں, ٹی وی چلتے ہیں, واہیات فلمیں, واہیات ڈرامے, گانے, موسیقی. ہمیں کیا ضرورت ہے بقرہ پڑھنے کی؟ بقرہ پڑھنے سے پہلے ہمارے گھر میں موجود ہے, اور یہ نکلتے ہی نہیں. یہ نکلتے نہیں تب تک نہیں نکلیں گے جب تک قرآن سے تعلق پیدا نہ ہو. جب قرآن سے تعلق پیدا ہوگا زمین میں مسلمان وہ باوقار انسان بن جائے گا کہ دنیا میں کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا جہاں بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جنات داخل نہیں ہوتے. اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات من کرا بہما فی لیلۃ کفتاہ, جو 2 آیتیں قرآن کی سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات رات کو پڑھتا ہے, اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اب مفسرین بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس فرمانے کا مقصد کیا؟ کافی ہو جاتے ہیں. چونکہ اللہ کے نبی نے عام حالات میں جنوں, جادو, ٹونے ٹوٹکے کے متعلق ارشاد فرمایا, تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے, جادو ٹوڑے ٹوٹکے سے محفوظ رہتا ہے, حفاظت کرتا ہے اللہ. دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے,
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی رات کو 2 آیات پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اتنا اجر اور ثواب ہے جتنا تہجد پڑھنے والے کے لیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. جس آخر تک 2 آیات کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے. دونوں صورتوں میں کافی ہے, جنوں کے لیے کافی, جادو کے لیے کافی, اور اللہ کی رحمت کرم نوازی ہے, خزانے بہت زیادہ ہیں, وہ یہ پڑھنے والوں کو تہجد کا ثواب بھی دیتا ہے. یہ ہے قرآن, جس قرآن کی آگاہی نہیں مسلمان کو. آج بیکار ہے مسلمان, قرآن سے اعراض کے سبب نہ دنیا نہ آخرت کچھ نہیں نظر آتا. لاکھوں کہو اللہ کے بندو اپنی اولاد کو قرآن دے کے نہ بھیجو, ویسے ہی بھیج دو. قرآن لے کے دینے والے بڑے اللہ کے بندے ہیں. قرآن لو, پڑھانے کے لیے ہم حاضر, ہزاروں کمیشن دیتے ہو, مفت پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے قرآن سے آگاہی حاصل کرو, پتہ لو قرآن کیا کہتا ہے, تمہیں احساس ہو قرآن کے آنے کا سبب کیا تھا اور قرآن کیسی رحمت ہے تمہارے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صدقہ فطر کی کھجوریں آتی, رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کھجوروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کروں گا اس کی حفاظت. دیکھ لو, ہاں اللہ کے نبی رات حفاظت کے لیے ابو ہریرہ کھجوروں کے ڈھیر کے پاس ہوتے ہیں. اچانک آنکھ کھلی تو ایک شخص کھجوریں ڈال رہے اپنی جھولی میں, جو کپڑا بچھایا ہوا ہے. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, تمہیں رسول کے ہاں پیش کیا جائے گا. کہنے لگا ابو ہریرہ اللہ کی قسم میں بہت کمزور آدمی ہوں, آل اولاد والا ہوں, اور میرے پلے کچھ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں. ابو ہریرہ مجھے رسوا نہ کرو. ایک غریب کو, مسکین کو, فقیر کو, محتاج کو رسوا نہ کرو, میں دوبارہ نہیں آتا. ابو ہریرہ صحابی رسول تھے. ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے ہماری کتاب میں معافی لکھی نہیں, یعنی ہماری کتاب میں تو کسی مسلمان گناہ گار کو معاف کرنا لکھا ہی نہیں. محمد رسول اللہ کا صحابی تھا, دل پسیج گیا, بھر گیا دل, چھوڑ دیا. اللہ کے نبی ملے, صبح ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرا قیدی چور. اللہ کے نبی اس نے جس انداز سے کہا تھا نا, میرا دل نہیں چاہا کہ میں اسے پکڑ کے آپ کے حضور پیش کروں. اللہ کے نبی اس نے وعدہ کر لیا کہ اب نہیں آؤں گا. آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول گیا, آئے گا. اگلے دن ابو ہریرہ پھر بیٹھے ہیں, پھر آیا, پھر پکڑ لیا. اب کہنے لگا ابو ہریرہ کیا کروں, آل اولاد بھوکی مر جائے گی, مزدوری بھی نہیں کر سکتا, پریشان حال ہوں, مجھ پہ رحم کرو. اللہ تم پہ رحم کرے گا, مجھے معاف کر دو, چھوڑ دو, مجھے آقا کے پاس پیش نہ کرو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے اس نے مجھے کہا کہ پھر میرا دل پسیج گیا, میں نے چھوڑ دیا. کہنے لگا اب ابو ہریرہ اب نہیں آؤں گا, قسم کھاتا ہوں اب نہیں آتا. صبح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے ملاقات ہوئی, ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چور کا کیا بنا؟ کہ اللہ کے نبی میں نے تو پھر پکڑ لیا تھا مجھے. پھر کہنے لگے اللہ کے نبی دل سے مجبور ہوں. اسے اس انداز سے منت سماجت کی تھی کہ میرا دل بھر گیا. اللہ کے نبی اب اس نے کہا قسم کھاتا ہے اب نہیں آتا. آقا مسکرائے, ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا ہے, آئے گا. پھر آ گیا. تیسرے دن پھر پکڑے, کہنے لگے اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. منت سمجھ, کہا نہیں اب حضور کے دربار میں پیش کرنا ہے, اب تجھ کو نہیں چھوڑا جا سکتا, تم نے بار بار کہا ہے, پھر تو بدماشی کرتا ہے. پھر آئے, کہنے لگا ابو ہریرہ ایک سودا کر لو. سودا تیرے لیے کوئی معمولی نہیں, کم نہیں. کیا؟ کہنے لگا تمہیں ایک ایسی آیت بتاؤں گا
لا یقربک الشیطان حتی تصبح، شیطان تو رات کو پڑھ لے گا، شیطان ساری رات تیرے قریب نہیں پھٹکے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو بیدار ہو جائے۔ صاحب یہ رسول تھا، اللہ کے نبی کتنے رحیم و کریم ہیں، کتنے مشفق ہیں، اس کو احساس تھا اتنی بڑی چیز مل گئی، اور صحابہ اپنی آخرت کو پیش نگاہ رکھتے تھے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ابو ہریرہ شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی مسکرائے، ابو ہریرہ کیا بنا تیرے چور کا؟ کہنے کا اللہ کے نبی رات اس نے مجھے بڑا کیمیا نسخہ بتایا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر تو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو شیطان تیرے قریب نہیں پھٹکے گا، فرشتے صبح تک جب تک تو اٹھے تیری حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی میں نے اس سودے پہ اس کو چھوڑ دیا ہے۔ آقا مسکرائے، فرمایا یصدقک قد یصدقک وہو یکذب کذوب، فرمایا اس نے تمہیں سچ کہا ہے لیکن کائنات میں بدترین جھوٹا آدمی۔ تعلم من مخاطب من تخاطب، تجھے پتہ ہے کہ تو 3 دن کس سے مخاطب ہوتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نہیں، فرمایا ذاک الشیطان، یہ وہ شیطان تھا جو انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ یصدقک صدقک وہو کذوب، اس نے بات تو سچ کی ہے، چونکہ وہ پھٹکتا ہی نہیں اس کے قریب جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، بات تو سچ کی ہے لیکن ہے بہت بڑا جھوٹا۔ اب ہر آدمی کہتے ہیں میرے پاس کہی جاتے ہیں، میں نے جی سورہ آیت الکرسی رات کو پڑھی تھی لیکن یہ پھر ہو گیا۔ آیت الکرسی پڑھنی کوئی نہیں، عیسائی قرآن پڑھتے ہیں، یہودی قرآن پڑھتے ہیں، مکہ کے کافر قرآن سنتے تھے، ہندو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت الکرسی میں کیا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کو پانے کی کوشش کرو، سبب کیا ہے؟ آیت الکرسی کس وقت اپنا آپ دکھاتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور ساری کائنات میں تنہا زندہ رہنے والا اور قائم و دائم، خود بھی قائم، ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں بنتا تو آیت الکرسی کروڑ بار پڑھ لے کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آیت الکرسی شیطان کو قریب نہیں پھٹکنے دیتی، نہیں پھٹکنے دیتی۔ آیت الکرسی پہ یقین تو ہو، عمل تو ہو، علم تو ہو۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا وہ سب کہ اس سے بڑھ کے کوئی اللہ کی توحید کو سمجھا نہیں سکتا الا ایک اور چیز ہے، رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انصار، مسجد قباء میں ایک انصاری جماعت کرواتا ہے، اور اس کا معمول کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کے بعد اور آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور روز ہی یہی ہر نماز میں۔ صحابہ کہتے ہیں یار تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو سورۃ اخلاص کو کم درجہ سمجھتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد مزید قرآن کے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ یا یہ پڑھ یا دوسری آیات پڑھ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگے دیکھو میں نے ایسے ہی پڑھنا ہے، دل چاہتا ہے میرے پیچھے نماز پڑھو، دل چاہتا ہے نہ پڑھو، چاہو تو امام رکھو چاہو تو امام نہ رکھو، میں نے تو پڑھنی ہے، ایسے ہی پڑھنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہے بڑا مومن کانت آدمی، ہمارے جیسا مولوی نہیں تھا، میں ممبر رسول پہ قرآن ہی پڑھتا جائے، حدیث ہی پڑھتا جائے، اور باہر کردار بدماشوں سے بھی برا، ڈاکوؤں سے بھی برا، شیطان سے بھی برا، ایسا نہیں تھا۔ امام تھا، رب کو ناز تھا جس پہ، اور مسلمان سمجھتے تھے اس سے بڑھ کے امامت کا حقدار ہی کوئی نہیں۔
ہمارے نزدیک جو جتنا بڑا بدماش ہے مولوی اتنا ہی وہ امامت کا حقدار ہے، اور صحابہ کے نزدیک جتنا متقی اور پرہیزگار ہے اتنا ہی امامت کے لائق ہے۔ خاموش ہو گئے صحابہ، کیا کرتے؟ ایسا بہترین انسان تو کوئی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو مسجد میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھتا ہے، اور قل ہو اللہ ختم ہوتی ہے تو پھر کوئی اور سورت پڑھ دیتا ہے، کوئی اور آیات پڑھ دیتا ہے۔ اس کو کہا یا قل ہو اللہ پڑھو، اس کو کم سمجھتے ہو پھر دوسری پڑھتے ہو یا وہ پڑھ لو۔ اللہ کے نبی مانتا نہیں۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ اس کو۔ صحابی رسول کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے دربار میں ارشاد فرمایا اللہ کے بندے تیرے ساتھی تجھے یہ کہتے ہیں تو مانتا کیوں نہیں؟ کیا سبب ہے کہ تو سورت اخلاص ضرور پڑھتا ہے اور ہر نماز میں ہر رکعت میں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ایسی توحید سما دی ہے اللہ نے اس میں کہ احبھا، توحید کی بنا پہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں۔ فرمایا انا حبھا ادخلک الجنہ، اگر تم محبت رکھتا ہے سورت اخلاص سے محبت کے سبب اللہ تجھے جنت میں داخل کر دیں۔ ایک سورت، لیکن کیا سورت قل ہو اللہ پڑھنے سے ساری جنت چلیں گے؟ نہیں۔ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس جیسا بے نیاز کوئی نہیں، ساری کائنات کو تخلیق دینے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، مشکل کشا، حاجت روا، خالق و مالک، نظر و نیاز کا مالک، سجدہ رکوع کا مالک ایک اللہ، تنہا اللہ۔ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو توحید کا اقرار اس طرح کرتا ہے جیسے اللہ نے اس سورہ میں بیان کر دیا ہے، وہ سورت اس محبت سے پڑھنے والا اللہ کہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عقیدہ بنیادی توحید کا، لا الہ، کوئی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا توحید پڑھنے، توحید کی بنا پہ محبت کرنے والے انا حبھا ادخلک الجنہ، اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا ہر فرق ہمیں جنت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت ہماری عاقبت کو محفوظ کر لیتی ہے۔ لیکن یہ کتاب آج ہم میں اتنی بد نصیب ہے کہ ہمارے گھروں میں اس کے پڑھنے کی آواز نہیں آتی، موسیقی کی آواز آتی ہے، گانے کی آواز آتی ہے، فلم کے ڈائلاگز لگتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مقدس آیا ہے، غنیمت ہے تمہارے لیے، کچھ کر لو، اس قرآن کو پڑھو، اس سے محبت پیدا کرو۔ 10 نیکیاں عام حالات میں، اور رمضان میں 700 نیکی تک، کروڑوں کے حساب سے پہنچتا ہے اس قرآن کا پڑھنا، ایک بار پڑھنا۔ اگر آدمی ایک بار قرآن کو پڑھتا ہے محبت، پیار اور شوق سے، اور جتنے شوق سے پڑھے گا رمضان میں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ آتا ہے رحمت لے کے آتا ہے، جاتا ہے مسلمانوں کے گناہوں کو سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ موقع ہے، وقت ہے، آؤ قرآن سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، محمد رسول اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ یہ تعلق تمہاری عاقبت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔